میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو میں سلام کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے اور دیکھا اور پڑھا ہے کہ وسیم رضوی نامی یہ منافق اتنی بڑی گستاخی صحابہ اکرام کی شان میں کی ہیں اور قرآن مقدس کی بے حرمتی کی ہیں، اور قرآن مقدس کی 26 آیتوں کو صحابہ اکرام کے سلسلے میں اس نے جو بیان دیتے ہوئے کورٹ میں رٹ داخل فرمائی ہیں، اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن مقدس کو اللہ ہی تعالی حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی اس کا محافظ ہیں، اور اسے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں، قرآن کے اندر کہیں بھی کوئی آیت ایسی نہیں جو مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارتی ہوں، لڑنے جھگڑنے کی تعلیم دیتی ہوں۔ قرآن کے اندر کہیں بھی ایسی آیت کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے جو 26 آیتیں بتائی ہیں، بالکل یہ منافقانہ انداز، اور یہ منافق، یہ شیعہ وسیم رضوی لعنتی نے جو کچھ کہا ہے، اس نے اپنی کرسی کی ہوس کے لالچ میں آخرت کو اور اللہ رسول کے فرامین کو بھلا کر اس نے بہت بڑی صحابہ کی گستاخی کی ہے، اور قرآن مقدس کی اس نے بے حرمتی کی ہے، اور قرآن مقدس کے آیتوں کو، سورتوں کو اس نے نہ جانے کیا کیا کہہ کر تحریر فرمایا ہے۔ اس پر تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اور پھٹکار ہے ہی ہے، مگر ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن مقدس اور صحابہ ایک ہی ملک کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ یہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے وسیم رضوی نے، اس پر کڑی سی کڑی کارروائی کرنی چاہیے۔ قرآن مقدس بسم اللہ کے بعد سے لے کر والناس کی سین تک کہیں بھی کسی بھی مسلمان اور مومن کو لڑنے یا کافروں پر ظلم کرنے یا کافروں کو سخت کرنے اور کافروں پر ظلم ڈھانے کی تعلیم قرآن مقدس نہیں دیتا ہے۔ قرآن مقدس کو پہلے پڑھو، تعصبیت کا آئینہ نکال کر محبت کا آئینہ اپنی آنکھوں پہ چڑھا کر قرآن کا مطالعہ کرو۔ یقیناً جب دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور محبت کا آئینہ چڑھا کر قرآن پڑھو گے تو اسلام کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ لہٰذا قرآن مقدس میں کہیں بھی ایسی تعلیمات نہیں دی گئی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا محافظ ہیں، اور یہ قرآن مقدس ہمارے حضور پر نازل ہوا۔ قرآن مقدس کی آیتوں کو چاہے دنیا کی کوئی طاقت چینج کرنا چاہے تب بھی چینج نہیں کر سکتی، تبدیل نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک نہیں کروڑوں مسلمانوں کے سینے میں قرآن مقدس محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے کلام کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ آخری کتاب ہیں، اس کی حفاظت صرف اللہ ہی تعالیٰ فرمانے والا ہے۔ ایسے لعنتی کو کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے، اور یہ ظالم نے بہت بڑی گستاخی کی ہے صحابہ اکرام کی۔ میرے نبی نے صحابہ کی شان میں یوں بیان فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے چمکتے ہوئے سیدھا ہدایت کے ستارے ہیں، اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرے تو نجات پائے گا اور سیدھا نجات پائے گا۔ آج اس نے بڑے بڑے صحابہ اکرام کی گستاخی کی ہیں، لہٰذا اس کو کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے، اور یہ ظالم شخص اپنی مفاد کے لیے اس کے اوپر کئی ایک آروپ لگ چکے ہیں، اس کے اوپر کیس درج ہیں، اور اس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے دشمنان اسلام کو اکٹھا اپنے پیچھے کرنے کے لیے اس طریقے کے بیانات کو دے کر مسلمانوں کے جذبات کو اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہیں۔ اب اگر کرونا وائرس کی وبا نہ ہوتی تو پورے ہندوستان کے اندر ایک تہلکہ مچ جاتا، پھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ پیغام اس ملک کے پردھان منتری تک پہنچے تو وہ فوراً ان کو کڑی سی کڑی سزا دلائیں اور ان کو جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا جائے۔ میری گزارش ہے، کیونکہ قرآن مقدس امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام کا معنی ہی ہے امن اور پیسفل کے، شانتی کے اور سکون و اطمینان دینے والا۔
امن پسند مذہب اسلام ہے، تو لہٰذا اسلام میں اور قرآن مجید میں کہیں بھی کسی پر ظلم کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر نے چونٹیوں کو تک مارنے کی اجازت نہیں دی، تو انسانوں کو قتل کرنے کی اجازت کہاں دیتے؟ ایک آدمی کا قتل کرنا حدیث پاک میں آیا، گویا کہ اس نے ایک بڑے قبیلے کو قتل کر دیا، اس کا حساب اسے قیامت کے دن دینا پڑے گا، کیونکہ جس کا اس نے قتل کیا اس سے نسل جو بڑھتی، وہ نسل کو بند کر دیا، اس کی نسل قتل ہو گئی، اس کے بعد جو نسل تھی ان کی جو شادیاں ہوتی تو وہ نسل ختم ہو گئی۔ اس طرح کئی ایک جواب دہ ہوتے ہیں، ایک آدمی کا قتل کرنا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایسے شرانگیز کام کر رہے ہیں آتنکیت کے، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور مذہب اسلام میں اپنی پیشانیوں پر پٹیاں باندھ کر، کلمے کے پٹیاں باندھ کر، ہاتھ میں AK-47 گن لے کر نعرے کلمے کے اور اسلام کے لگا کر لوگوں کو شوٹ کرنا، گولیاں چلانا، بم بلش کرنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں خودکشی اور خود کو بم بن لے کر مرنا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ خودکشی کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اسلام کے آڑ میں اور اسلام کے نام سے بدنام کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ اسلام امن اور سلامتی کا نام اسلام ہے، امن اور اس سلامتی کا نام اسلام ہے۔ لہٰذا یہ جو گستاخی کی ہے اس نے، وسیم رضوی نے، میری اس ملک کے پردھان منتری سے میری التجا ہے، ریکویسٹ ہیں کہ فوراً اس پر کڑی سی کڑی سزا اسے دے دی جائے اور اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ اور اس نے قرآن مقدس کی شان میں اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن کی بے حرمتی کی ہے، اس ظالم کو سزا ملنی چاہیے۔ یا اللہ، اس ملک کے اندر جو بھی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں مولا، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما،